کہ نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام ہے، آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، مکاشفہ کی کتاب 13ویں باب میں جو پہلا حیوان ہے اس پر ہم غور کر رہے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں ہم نے غور کیا کہ یہ کون ہوگا۔ دوسرے حصے میں وہ جو اس کی شکل بتائی گئی ہے کہ شکل تیندوے کی سی، پاؤں ریچھ کے سے اور منہ ببر کا سا، اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ اگر آپ مخالف مسیح پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرے حصے میں ہم غور کریں گے کہ نکالیے ذرا 13واں باب۔ میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہم سمجھیں گے کہ اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر، اب غور کریں کہ یہ عجیب بات ہے کہ سینگوں پر تاج ہے، سروں پر نہیں ہے۔ حالانکہ تاج جو ہے ہمیشہ سر پہ رکھا جاتا ہے، لیکن یہ عجیب ابلیس کا نمائندہ ہوگا، شیطان کا نمائندہ ہوگا کہ طاقت تو اس کے پاس بے شمار ہوگی، لیکن اس طاقت کا کوئی انسان کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو اس کی بادشاہی ہے اس کے تاج سروں پہ نہیں، وہ سینگوں پہ ہوں گے۔ وہ انسان کے خلاف ہوں گے۔ وہ شو یہ کرے گا، مخالف مسیح دکھاوا یہ کرے گا کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں امن کو لاؤں گا، لیکن دراصل میں وہ ابلیس کا نمائندہ، اس کے 10 سینگ اور 7 سر اور سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام ہے۔ خدا کے مخالف ہوگا وہ اپنی پرستش کروائے گا۔ اور جو دوسرا حیوان ہے جس پر ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو میں، دوسرا حیوان جو ہے وہ اسی حیوان کی پرستش کروائے گا، اور اس کے بت کو سجدہ اگر نہیں کیا جائے گا تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کو مار دیا جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا، معجزات کرے گا۔ اس کا جو بت ہوگا وہ بڑے بڑے معجزے ظاہر کرے گا، اس کا بت بولے گا، اور لوگ شفا کے لیے، بدنی رہائی کے لیے اس بت کے پاس جائیں گے۔ آج بھی ابلیس یہی کر رہا ہے۔ آج بھی لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، آج بھی لوگ قبروں پر جاتے ہیں، آج بھی لوگ بتوں کے پاس جاتے ہیں، اور انڈیا میں تو کروڑوں ایسے بت ہیں جن کی پرستش کی جاتی، جن کی عبادت کی جاتی، جن کو سجدے کیے جاتے، اور بھگوانوں کے بت کوئی 10 روپے میں بیچ رہا ہے، اور کوئی 20 روپے میں بیچ رہا ہے، اور کوئی 30 روپے میں۔ کسی کا سائز چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، اور کسی کا بہت ہی عجیب طرح سے بت پرستی ہو رہی ہے۔ اور مخالف مسیح اور جھوٹا نبی بھی، کیونکہ ابلیس کا شروع ہی سے پہلا حکم جو آیا تھا وہ کیا تھا کہ تو آسمان پر، زمین کے نیچے کوئی مورت صورت نہ بنانا۔ تو دراصل میں جو اس کی جو طاقت ہے وہ زیادہ تاج، زیادہ سر اور سینگ، یہ اس کی طاقت کی بہت ساری طاقتیں مل کر اتحاد کیا جائے گا بہت بڑا دنیا میں۔ یہ ایک اتحاد ہو چکا ہے یورپ کے اندر۔ یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کی
ایک ہی ویزا ہے، ایک ہی کرنسی ہے۔ یہ اتحاد اب انٹرنیشنل لیول پہ ہو جائے گا اور بہت سارے ملک مل کر مخالف مسیح کو سپورٹ کریں گے، اور یہ بہت بڑی طاقت ہوگی کہ ماضی کی سپریم پاورز کا، ماضی کی سپر پاورز کی طاقت اس ایک طاقت کے اندر ہوگی، اور وہ ابلیس کا نمائندہ ہوگا۔ پلیز میرے عزیزو، ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیں اپنے آپ کو حلیم کریں۔ ہم دنیا ڈھونڈ رہے ہیں، ہم دنیا کی تلاش کر رہے ہیں، ہماری تلاش روپیہ، پیسہ، دولت اکٹھی کرنا، اور جائز طریقے سے ہم یہ کر رہے ہیں، شراب ہم بیچ رہے ہیں اور نجائز نشے ہم بیچ رہے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو کر کے اگر ہم امیر ہو رہے ہیں، ایون کہ ہم بدن فروشی کے وسیلے سے بھی دولت مند ہو رہے ہیں، تو پلیز میرے عزیزو، آئیں اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں، اپنے آپ کو حلیم کریں، فروتن کریں، جو ماضی میں ہو گیا اس کو چھوڑ دیں۔ آئیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور کہیں کہ خداوند جب یہ مخالف مسیح کا دور ہو، جب اگر ہم پر یہ وقت آ جائے کہ ہمیں بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے مجبور کیا جائے، اور ہمیں کہا جائے کہ اگر ہم بت کے آگے نہیں جھکیں گے تو ہمارے سر کاٹ دیے جائیں گے، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، تو ہم خدا کے سامنے یہ کہنے والے بنیں اور یہ دلیری سے اعلان کریں کہ یہ سر کٹ جائیں گے لیکن جھکیں گے تو صرف زندہ خدا کے آگے، صرف زندہ خدا کی پرستش کریں گے، کیونکہ یہ رومی حکومت کی طرح کا یہ مخالف مسیح کی طاقت ہوگی۔ رومی حکومت میں کیا تھا؟ کیسر کو خدا کہو کیسر خداوند ہے، لیکن مسیحوں کا یہ اعزاز تھا، وہ چلا چلا کر کہتے تھے، آرے سے چیرے جاتے تھے، تلوار سے قتل ہوتے تھے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھالوں میں محتاجی میں انہیں سلائی کر کے بیابانوں میں پھینک دیا جاتا تھا، اور ان کے سروں کو کاٹ دیا جاتا تھا، ان کے بدن جلا دیے جاتے تھے۔ لیکن جب وہ آرے سے چیرے جا رہے ہوتے تھے، تلوار سے قتل ہو رہے ہوتے تھے، آگ میں جل رہے ہوتے تھے، تو آواز یہ آتی تھی، نہیں کیسر نہیں، یسوع خداوند ہے۔ پلیز دعا کیجئے، روزہ رکھیے کہ جب ابلیس کا یہ دور آئے اور ہمیں مجبور کیا جائے کہ بتوں کے آگے جھکو، بتوں کی پرستش کرو، تو ہمارے اندر سے بھی یہی آواز آئے کہ نہیں، مخالف مسیح نہیں، یسوع خداوند ہے، یسوع خداوند ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے، آمین۔